باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 112 تلاوت کی گئی ہے، جو 11ویں پارے کے تیسرے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں بدلے جنت کے۔ جان و مال وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے اور جنت اس کے بدلے میں ان کو ملے گی۔ عظیم نعمت ہے اور عجیب سودا ہے۔ اور وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور پھر قتل کرتے ہیں تو غازی بنتے ہیں، قتل ہوتے ہیں تو شہید بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن مجید میں کے لیے سچا وعدہ، اور اللہ سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ تو خوشخبری ہے ان کے لیے، خوشی منائیں وہ لوگ جنہوں نے یہ سودا کر لیا ہے۔ گائے میں جو آ گئے ہیں تو تم نے ایمان والوں صحابہ کرام کر دی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ان ایمان والوں کی آگے اور صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی صفت التائبون، توبہ کرنے والے۔ پہلے نمبر پر توبہ کفر اور شرک سے توبہ کر کے ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہر خطا سے، غلطی سے، کوتاہی سے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ العابدون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کسی قسم کا شرک اس میں نہیں کرتے، خالصاً اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ والحامدون، اور اللہ تعالیٰ کی صفات و ثنا کرتے رہتے ہیں، حمد پڑھتے رہتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ السائحون، اور روزے دار ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور روزہ ایسی عبادت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باقی ساری عبادتوں کا ثواب جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، 10 گنا سے 70 گنا، 700 گنا، 1000 گنا، لیکن روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں خود عطا کروں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے ہے، اس کا ثواب میں خود دوں گا، اس جزا، اس کا بدلہ جو دینا ہے۔ اس لیے کہ اس کے خلوص کو اور اس نے جو کچھ کیا ہے، سارا دن کھایا پیا ہے کہ نہیں کھایا پیا، اللہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ اور راکعون الساجدون، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کرتے رہتے ہیں، معنی یہ کہ نمازیں پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، درست طریقے سے۔ رکوع اور سجدہ نماز کے اہم رکن ہیں، ان کا تذکرہ کر کے بتا دیا گیا کہ یہ رکوع سجدے کرتے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، اور ایک خوبی ان کی یہ ہے، ان ایمان والوں کی جن کے ساتھ اللہ نے سودا کیا ہے جنت کا، کہ وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کے لیے لوگوں کو کہتے رہتے ہیں، اچھے کام کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ والناہون عن المنکر، اور برائی سے، برے کاموں سے وہ روکتے رہتے ہیں، جھوٹ سے، کم تولنے سے، ظلم و ستم کرنے سے اور برائیوں سے روکتے رہتے ہیں لوگوں کو، اچھائی کا حکم دیتے رہتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے کہ جو حکم آیا ہے اس کو ٹال دیا ہے یا توجہ ہی نہیں کیا ہے، ہر حکم پر توجہ دیتے ہیں اور توجہ کے ساتھ ساتھ عمل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا
وبشر المؤمنین، تو اے محبوب ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ معنی یہ کہ جن کے یہ صفات ہیں، جن سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے جنت کا، جن سے اللہ نے سودا کر لیا ہے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں جنت دینے کا، اور یہ ان کی خوبیاں بیان کر دی ہیں کہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد و ثنا کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع سجدے کرنے والے ہیں، اچھائی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، نگہبانی کرنے والے ہیں، ان کے لیے خوشخبری دے دو، ان کو بشارت دے دو۔ کس چیز کی؟ جس کا ذکر یہاں نہیں ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا کے اندر جنت بھی داخل ہے، اور جنت کی عظیم ترین نعمتوں میں سے جو بڑی نعمت ہے نا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اس کی رضا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کی صفات جو ہیں یہ نشانیاں ہیں مومنوں کی، جنت میں جانے والوں کی۔ چاہیے کہ ہم سب کوشش کریں کہ یہ جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں ساری کی ساری ہمیں نصیب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔